الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اسلام کی تاریخ میں تین ایسے خوش نصیب بچے آئے ہیں جو والدہ کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، ولادت کے بعد، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سب سے پہلی جو خوراک رکھی ہے وہ ماں کا دودھ ہے. لیکن یہ تین خوش نصیب بچے ایسے ہیں کہ ماں کے دودھ سے پہلے ان کے پیٹ کے اندر جو خوراک گئی وہ خوراک ماں کا دودھ نہیں بلکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت شفا والا لعاب مبارک ہے. ان بچوں میں دوسرا بچہ وہ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ عبداللہ ابو طلحہ کا بیٹا ہے، ام سلیم کا صاحب زادہ ہے. ام سلیم یہ ان کی کنیت ہے. ام سلیم کا اصل نام ایک قول کے حساب سے رمیلہ ہے، ایک قول کے حساب سے رمیثہ ہے. یہ ام سلیم دور جاہلیت میں ان کا نکاح تھا مالک بن نضر سے، اور دور جاہلیت میں ام سلیم کو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس بیٹے کو دنیا خاتم الرسول انس بن مالک کے نام سے جانتی ہے. انس بن مالک ام سلیم سابقین اول میں سے ہیں، اللہ کے رسول پر پہلے ایمان لانے والے. جب ام سلیم اسلام لائے، بیٹا انس اسلام لایا، تو مالک بن نضر کو اس بات پر غصہ آیا اور غصے کی حالت میں شام چلا گیا، وہیں جا کے فوت ہو گیا. اب ابو طلحہ نے ام سلیم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت ابو طلحہ مسلمان نہیں تھا، ام سلیم مسلمان تھی. ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ آپ تو زمین سے اگنے والی لکڑی سے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تجھ سے اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع نہیں کرو گے. اگر اسلام لے آئے ابو طلحہ، یہ اسلام ہی میرا حق مہر ہوگا. ابو طلحہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. وکان صداقہ الاسلام. ابو طلحہ اور ام سلیم میں حق مہر جو طے ہوا وہ یہی اسلام ہے. اب ابو طلحہ اور ام سلیم کو یہ جو بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن ابی طلحہ، اس کا پس منظر اس طرح ہے. ابو طلحہ کو عبداللہ بن ابی طلحہ سے پہلے ایک اور بیٹا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے، وہ چھوٹا بیٹا بیمار تھا. ابو طلحہ کسی کام سے چلے گئے اور پیچھے ام سلیم اس بیٹے کی خدمت کرتی رہی، لیکن بیماری سے وہ صحیح نہ ہو سکا. بالآخر فوت ہو گیا. جس دن فوت ہوا اسی دن ابو طلحہ واپس آئے. ابو طلحہ نے آتے ہوئے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا ام سلیم سے، ام سلیم ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ اسکن ما کانا،
ابو طلحہ پہلے سے بہتر ہے، حالانکہ بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ ام سلیم کیا صابر عورت ہے۔ ام سلیم اس معاشرے کے لیے مثالی خاتون ہے۔ ام سلیم نے سوچا میرا شوہر باہر سے آ رہا ہے، زمانے کے تانے، زمانے کی تکلیف، سفر کی تکلیف، اس کو اچانک یہ بتاؤں وہ ہو سکتا ہے صدمہ زیادہ ہو جائے۔ ام سلیم نے نئے کپڑے پہنے، تیار ہوئی۔ اس رات ام سلیم اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ حقوق ادا ہونے کے بعد پھر ام سلیم سمجھاتی ہیں ابو طلحہ اگر کسی انسان کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، وہ امانت اگر وہ واپس لے لے، کیا کسی کو امانت سے واپس دیتے ہوئے کوئی رنجش ہونی چاہیے؟ کہا نہیں ام سلیم، کیسے رنجش؟ کہا کہ ابو طلحہ اللہ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا وہ امانت تھی، اللہ نے واپس بلا لیا۔ یہ واقعہ ابو طلحہ نے نبی کائنات علیہ السلام کو بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، ابو طلحہ اللہ رب العالمین تمہاری اس رات کے اندر برکت ڈالے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کس طرح برکت ڈالی؟ ٹھیک 9 ماہ کے بعد ابو طلحہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ام سلیم نے گھر والوں کو منع کر دیا، اس میرے بیٹے کو کوئی چیز نہیں کھلانی، حتیٰ کہ میں اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ پہلے نبی کائنات علیہ السلام کے پاس لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی، کھجور کو نرم کیا، اتنا نرم کیا کہ ایک معصوم سا بچہ وہ آرام سے وہ نگل سکے۔ اس طرح نبی کائنات علیہ السلام نے ابو طلحہ کے منہ کے اندر وہ کھجور داخل کی، تو یوں ہی اسلام کا دوسرا بچہ جس کے پیٹ میں ماں کے دودھ سے پہلے نبی کائنات علیہ السلام کا لعاب مبارک داخل ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پیغمبر کی دعا اور برکت کی وجہ سے آپ علیہ صحابہ اٹھائی ہیں۔ اسی عبداللہ کی اولاد سے، عبداللہ کے خاندان سے 10 افراد پیدا ہوئے، 10 کے 10 وہ پیغمبر کی دعا کی برکت کی وجہ سے قرآن کے حافظ بنے۔ تو یوں یہ دوسرا بچہ جو ماں کی ولادت، ماں کے پیٹ کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اس کے پیٹ میں جو خوراک گئی وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعائے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح صحابہ اکرام کی سیرت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔